حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز علیہ رحمت و رضوان، آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے ملفوظات جوامع الکلم ہیں، اس میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت کے شہزادے حضرت سید محمد اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات کے جامع ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی کل کے دن جو کل آنے والا ہے اس دن 15 شعبان میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت اس دن کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گزری ہوئی رات کی فضیلت، یعنی آج جو رات آنے والی ہے اس کی فضیلت حضرت سیدی بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، میں نے قوت القلوب لکھا دیکھا ہے۔ قوت القلوب حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سے قدیم کتاب ہے، غالباً 1100-1200 سال کچھ قدیم کتاب ہے، علم تصوف کی بڑی مشہور معتبر کتاب ہے۔ صوفیاء کرام اس کتاب کو پڑھے ہیں، بندہ نواز جو کتاب پڑھے ہیں وہ کتنی اچھی کتاب ہوگی، آپ غور کر لیجئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ والے پڑھتے ہیں، جاہل نہیں رہتے، اسی لیے حاضرین پڑھیے اور پڑھے لکھے بنیے۔ تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ پڑھے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے قوت القلوب میں لکھا دیکھا ہے کہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں 400 500 اکابر بزرگ جمع ہوتے تھے اور شعبان کی 15ویں رات میں 100 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ شب برات میں 400 500 لوگ کہاں کی بات فرما رہے ہیں حضرت؟ مکہ شریف اور مدینہ شریف، مسجد حرام مسجد نبوی کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ قوت القلوب قریب 1100 سال قدیم کتاب، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کا حوالہ 800 سال پہلے دے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ 1100 سال سے شب برات میں 100 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ مسلمانوں میں جاری ہے۔ ارشاد فرمایا حضرت کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شب برات میں 50 سلام کے ساتھ 100 رکعت نماز ادا کرے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، 100 رکعت نماز ادا کرے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے۔ یہ ایک طریقہ ہے نماز کا، 100 رکعت جو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا قوت القلوب کے حوالے سے۔ وہ نماز میں کیا پڑھنا حضرت جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شب برات میں 12 رکعت نماز پڑھے، ایک تو 100 رکعت ہوئی، دوسری 12 رکعت، 12 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ وہاں 10 مرتبہ پڑھنا تھا 100 رکعت والی نماز میں، 12 رکعت والی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اسے 100 رکعت کا ثواب ملے گا، 100 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ 2 نمازیں ہوئی۔ تیسرا طریقہ آپ یہ بیان فرماتے ہیں، ایک بڑے بزرگ ہیں سلطان الموحدین ان کا لقب ہے، حضرت شیخ ظہور حاجی حمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں 2 رکعت نماز ادا کریں۔ یہ تو اور معمولی ماشاءاللہ مختصر نماز ہوئی، 100 12 2، تو 2 رکعت نماز، تو 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں سورہ اخلاص 500 مرتبہ پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 500 مرتبہ پڑھے اور سورہ فلق و سورہ ناس 100 مرتبہ پڑھے، 100 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ فلق اور ناس پڑھے، تو اس کو 112 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ حاضرین یہ تو خیر نماز پڑھنے کا ثواب ہے، نماز میں جو سورہ پڑھ رہا ہے پھر اس کا ثواب کیا ہوگا؟ آپ اتنا اندازہ کر لیجئے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی قرآن شریف کا ایک حرف نماز میں پڑھے تو ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں، قل 200 نیکیاں ہو گئے، ہوا 200 نیکیاں، اللہ 500 نیکیاں، الصمد 500 نیکیاں۔ اب پھر یہ سورہ اخلاص 500 بار پڑھ رہے ہیں آپ، پھر اس کی کتنی نیکیاں ہوں گی؟ کریے کیلکولیٹر لے کے حساب کریے۔ خوشی تو ہوگی کم از کم کہ چلو ہم اتنا ثواب کما لیے، کرنے کے لیے عبادتیں اتنی ساری ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 رکعت بیان کی گئی، وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھیں۔ یہ کون سی دعا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا 2 رکعت کے سجدوں میں ادا فرمائی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور وہ حدیث پاک حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی۔ رات بھر میں 2 رکعت میں 4 سجدے حضور نے ایسے کیے کہ سجدوں میں ساری رات گزر گئی۔ وہ سجدے میں حضور نے کیا دعا کی، وہ دعا حضرت ذکر فرما رہے ہیں۔
حضرت غوث پاک نے بھی ذکر فرمائی اپنی کتاب میں، اور حضرت کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی ذکر فرما رہے ہیں، وہ دعا یاد رکھیے۔ سرکار نے دعا فرمائی سجد لک سوادی و خیالی، اے پروردگار میرا سر میرا تصور تیرے دربار میں سجدے میں، وآمن بک فؤادی، اے اللہ پروردگار میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، وأقر بک لسانی، اور میری زبان تیری نعمتوں کا اقرار کر رہی ہے، تیری ربوبیت و الوہیت کو مانتی ہے، وہاں انا بین یدیک، بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار میں بندہ تیرے دربار میں پڑا ہوا ہوں۔ آپ غور کیجئے کیا مزہ آئے گا۔ کوئی ہم کہتے ہیں نا کہ والد سے نہیں کہتے ابا حضور آپ میرے سب کچھ ہیں، اللہ کے دربار میں کہیں اے پروردگار میں گناہگار بندہ تیرے پاس پڑا ہوا، میری کیا حقیقت ہے۔ اور یاد رکھیے تواضع اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے، بس یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات پاک کہ جن کے قدموں کے نیچے عرش اعلیٰ رہا ہے، وہ اللہ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں وہاں انا بین یدیک، پروردگار میں تیرے موجود ہوں۔ اور اس کے بعد یہ عرض کرتے ہیں یا عظیم کل عظیم، ہر بڑے سے بڑی ذات پاک، اے رب تعالی اغفر ذنبی العظیم، بندہ یہ کہے کہ پروردگار میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ تو بڑا ہے، تیری ذات بڑی ہے تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ، پروردگار تیرے سوا کوئی گناہوں کی بخشش کرنے والا نہیں ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات میں سجدے میں کی تھی۔